السلام علیکم، میں ہوں مبارک کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل۔ بات کرتے ہیں گزشتہ دنوں ایک ہی دن میں 4 خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا، 2 کراچی میں اور 2 ضلع شیخوپورہ کے علاقہ میں واقع شرک شریف میں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، یہ ایسی وبا جو پاکستان میں تقریباً آئے روز 1-2 غیرت کے نام پہ خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں جوڑے کو اور کہیں ایک ہی وہ خاتون کو۔ اس پہ توجہ والدین کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دینی چاہیے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات تک پہنچے ہی نہ۔ ترقی تو موبائل فون نے کی اور موبائل فون کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی، لیکن اگر تو اس کا استعمال پازیٹیو کیا جائے تو میرے خیال میں اس سے بڑی ترقی ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ لیکن نوجوان طبقہ جو ہے وہ موبائل کا جو غلط استعمال کرتی ہے، خاص طور پہ انٹرنیٹ کا، تو پھر اس طرح کے واقعہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ تھانہ کراچی میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں 15 سالہ بچی، 15 سالہ لڑکی جس کو اس کے نانا نے قتل کر دیا غیرت کے نام پر، کلاڑیوں کے وار کر کے۔ یہ شریف محمد شریف جو نانا تھا بچی کا، بچی نے کیا کیا کہ تقریباً 1 سال قبل جام شورو میں کھوسا برادری کے ایک لڑکے سے بھاگ کے شادی کر لی، مبینہ طور پہ شہزادی نامی لڑکی۔ یہ 2 دفعہ گھر سے بھاگی۔ جب مائیں بہنیں بیٹیاں گھر سے بھاگتی ہیں تو جو والدین ہوتے ہیں وہ زندہ لاش بن جاتے ہیں، روحیں ان کی قبر میں دفن ہو چکی ہوتی ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ قتل کرنے والا جب قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو تھانہ سے لے کر جیل تک لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہو، تو انسان منہ نیچے کر لیتا ہے، اسے وہ جگہ نہیں ملتی جہاں پہ زندہ دفن ہو جائے۔ یہ شہزادی دختر اللہ بچائیو، یہ 2 دفعہ گھر سے بھاگی۔ یہ عوامی کالونی، تھانہ عوامی کالونی کی رہائشی تھی۔ تھانہ عوامی کالونی کے حدود میں واقع باغ کورنگی اور رپمار فانی گوٹس میں۔ جب اس کا نانا محمد شریف اسے بہلا پھسلا کے جام شروع سے واپس لایا، اور گھر والے چاہتے تھے کہ یہ خلا لے لے، انہوں نے ایک دعویٰ دائر کیا عدالت میں خلا لینے کے لیے۔ جس دن یہ وقوع ہوا اس دن اس مقدمے کی تاریخ تھی، اس نے جانا تھا، پیش ہونا تھا، 1 تاریخ کے بعد اس کو خلا مل جانا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی چلو گھر میں آ جائے، جو اس نے کر دیا اس کی خطا معاف۔ جب یہ واپس آ جائے تو اس کو کسی اور کے ساتھ بیاہ دیں گے، ہماری عزت بچ جائے گی۔ لیکن یہ بچی بس ضد رہی۔
تھک ہار کر والد نے اس کے نانا محمد شریف کو یہ ٹاسک دیا کہ اسے ختم کر دو. وہ بیچارہ وہاں سے روتا ہوا چلا گیا. پھر نانا نے دل پہ پتھر رکھ کے کلاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور خود پولیس کے ہاں پیش ہو گیا. کلاڑی اور اعلی قتل سمیت پیش ہو گیا. پولیس نے اس کے لاش کو جناح ہاسپٹل منتقل کیا. اگلی کارروائی وہ قانون شروع کر دی اس نے. دوسرا واقعہ یہ کراچی کا یہ لانڈی کا علاقہ یہ اور احمد چنگی کے قریب یہ رہائش تھی ان کی. یہ دیور نے بھابھی 2 بچوں کی ماں تھی بھابھی اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. یہ تھانہ قائد آباد کی حدود میں واقع ہے. یہ جو اس مقتولہ کا خامد تھا وہ بسلسلہ روزگار دبئی میں مقیم تھا. یہ گھر جوائنٹ فیملی تھی. بھابھی جو تھی وہ 2nd فلور پہ رہتی تھی سوری 1st فلور پہ اور جو جس کا دیور تھا وہ منیر نامی اس کا دیور تھا وہ گراؤنڈ فلور پہ رہتا تھا. منیر کو شک تھا کہ اس کی بھابھی کسی کے ساتھ فون پہ بات چیت کرتی ہے. اس نے وہ ریکی دھیان رکھنا شروع کر دیا, ریکی کرنی شروع کی. وقوع کے دن بھی یہی ہوا. بھابھی کی حرکتیں مشکوک تھیں. وقوع کے دن بھی یہی ہوا. اس نے دھیان رکھے ہوا تھا. بھابھی اس کی جو تھی وہ فون پہ بات کر رہی تھی کسی غیر مرد کے ساتھ. 35 سالہ مقتولہ جنت گل شیخ زوجہ ندیم یہ کسی غیر مرد سے بات کر رہی تھی. منیر تھا اس کا دیور. اس نے پوچھ گچھ شروع کی. ان کے درمیان تکرار ہوگی. تکرار بحث شروع ہوتی گئی. آخر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. غصے میں آ کر منیر نے بھابھی پر فائرنگ کر دی. 3 فائر کیے. 2 اس کے گردن میں لگے اور 1 پیٹ میں. یہ منیر کا لائسنسی پستول تھا مبینہ طور پر. مقتولہ اور ملزم کا مردان سے تعلق ہے. 2 بچوں کی ماں ہے. ملزم قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا اسلحہ سمیت. اب بچوں کی دنیا اجڑ گئی. خامد کو ایسی بیوی نہیں ملنی. لیکن پھر وہی بات عیش و آرام ہونے کے باوجود عورتیں جو ہیں اس طرح کے معاملات میں الجھ جاتی ہیں. تیسرا واقعہ یہ شرپور کا ہے. شیخو پوری کے علاقہ شرپور کا جہاں پہ محنت کش والد کو بیوی اور بیٹیوں پہ کردار پہ شک تھا. یہ بیوی اور دونوں بیٹیاں باپ کے کہنے پہ نکلتی تھیں. والدہ شہ دیتی تھی. جب والد بیٹیوں کو سمجھاتا بجاتا تو جو والدہ تھی بچیوں کی وہ انٹرفیئر کرتی, باپ کو چپ کرا دیتی. جب پانی حد سر سے گزر گیا تو تھک ہار کر اس دن مقتولین یعنی دونوں بچیاں کی والدہ یہ اعظم علی نام کا باپ ہے. جس دن یہ وقوع ہوا اس دن اس کی بیوی گھر پہ نہیں تھی. اس نے پہلے دونوں بچیوں کو دونوں بیٹیوں کو جوان بیٹیاں تھیں زہر دیا. زہر دینے کے بعد کرنٹ لگا کے ہلاک کر دیا تھک ہار کر. یہ بڑا کٹن واقعہ ہوتا ہے. اپنے
پیدا کیے ہوئے بچوں کو اس طرح مارنا. انسان تو جانور کے بچوں کو تیار کرنے سے باز نہیں آتا. یہ تو انسان کی اپنی ولادت تھی. بڑا مجبور، دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزری ہوگی. لیکن یہ بچوں کو سوچنا چاہیے. والدین جیتے جی مر جاتے. یہ انٹرسٹنگ، پھر والدہ کو پتہ چلا کہ میرے خامن نے بیٹیوں کو قتل کر دیا. اس نے پھر والدہ کی مدیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ملزم باپ نے، مجبور باپ نے کچھ دن پہلے بھی بچیوں کو کرنٹ لگنے سے ہلاکت کی افواہ خبر پھیلائی تھی. لیکن اس دن اس کا چارہ نہیں چلا. یہ نہایت افسوسناک واقعات ہیں. ہم سنتے ضرور ہیں، لیکن پوچھیں ان سے جن پہ یہ بیت رہی ہوتی، جن کے یہ دل پہ تلواریں چل رہی ہوتی ہیں. ان سے پوچھا گیا وہ کتنے کٹھن مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں. طنز کرتے ہیں لوگ، تھانے سے لے کر جیل تک. مبینہ طور پہ جیل میں بندے سے پوچھا جاتا ہے، جب ساتھ والے کہہ دیتی کہ آپ کس جرم میں اندر آئے. جب انسان جرم بتاتا ہے نا، پھر وہاں پہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خیر، باتیں لمبی ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معذرت کر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے آسانیاں پیدا فرمائے. دعا مانگنی چاہیے دوسروں کے لیے، یہ زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں نہ کسی کو ڈالے. یہ ظالم امتحان ہے. اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.